آمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی برکت والا ہے، فرما برداری کا ہے کہ خدا کس طرح ہمیں برکت عنایت کرے گا۔ ہم اس سے پہلے شکر گزار ہیں اس سال کے لیے کہ ایک وقت تھا صرف سنیل ہی گاتا تھا اور آج خداوند نے خوبصورت آپ کھڑے ایک اچھا خوبصورت بینڈ دیا 7 سال کے ساتھ، یہ میرے لیے بہت شکر گزاری کی بات ہے۔ 2024 جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں مارننگ میں اٹھی اور میں نے خلیل سے یہ بات کی کہ مجھے ایک ورشپ بینڈ چاہیے کہ جو میرے چرچ کو لے کر چلے، ایک ورشپ اچھی ورشپ کر سکے۔ تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے 2024 کی بات کو 25 جیسے ہی انٹر ہوا اور ایک خوبصورت ٹیم ہمیں عنایت کی۔ آمین۔ اور معذرت سے ہے کہ کچھ مائک خراب ہو چکے ہیں، لڑکیوں سے معذرت ہے کہ جو لڑکیوں کو ہم نے کوائر میں رکھا ہے ان کے لیے مائک نہیں ہے اور وہ جلد سے جلد ہم پاسٹر جی ریپیئرنگ کروا دیں تاکہ گڑیاں نے منہ نہ بنے رہن، کھول کے ورشپ کر سکیں، کیونکہ جس کے پاس مائک نہیں ہوتا ہے، جس کی آواز کم ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے کہ دوسرا سامنے والے نے جو برکت مل رہی ہے وہ بھی واپس چلی جاتی ہے۔ تو کائنڈلی مائک چلے نہ چلے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھا کر، ٹھیک ہے۔ ہم نے خداوند کو خوش کرنا ہے، نہ کہ اہل علاقہ نو، نہ ملے نو، کسی نو نہیں سنا خوش کرنا۔ ہم اس کی حضوری میں آگے ہیں تو ہمیں اپنا آپ مکمل طور پر اپنا دھیان گیان ہر چیز کو اپنے خداوند کی طرف کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ آج کلام کے وسیلہ سے وہ کس طرح برکت دیتا ہے۔ پلیز ہیو یور سیٹ۔ آئیے میرے ساتھ عہد عتیق میں سے استشنا 28 باب، اس باب کی ہم 14 آیت تک آج سیکھیں گے۔ اوپر ٹاپک لکھا ہے فرما برداری کی برکتیں، اور کلام میں لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم برکتیں چاہتے ہیں، کون برکتیں چاہتے ہیں؟ دنیاوی کے روحانی؟ دونوں ہی صحیح گل ہے، دونوں چاہیے۔ پر یہاں پر خداوند ایک عہد کر رہا ہے، ایک بات جو مجھ سے اور آپ سب سے کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے، کس سے جی؟ جافشانی سے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کا میننگ؟ دھیان لگا کے، پورے دل، پوری جان سے، پوری طاقت اور عقل کے ساتھ جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے، جو وہ آج اس نئے سال میں آج کے دن ہمیں پھر دوبارہ سے بتانے کو ہے کہ اگر ہم ان حکموں کو مانیں گے تو پھر خدا سب قوموں سے زیادہ ہمیں کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا۔ تو ہم دنیاوی ہیں، کمزور ہیں، سستی قائلی تو ہم میں بہت زیادہ ہے، تو کیا ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں؟ کون اس کے حکموں پر چلتا ہے؟ ایمانداری سے کون اس کے حکموں پر چلتا ہے؟ اس کے حکم کسی کو آتے ہیں؟ اس کے حکم جو خروج 20 باب میں 10 حکم لکھے گئے ہیں، اس سے علاوہ 613 حکم جو ہے درج ہے اس شریعت کی کتاب میں، جس میں ہم مشکل سے ایک کو بھی نہیں مانتے۔ جس طرح اس نے کہا کہ جافشانی سے مان، تو کیا ہم اپنی دل، جان یا عقل سے اس حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر کس طرح سرفرازی ملے گی؟ پھر کس طرح برکتیں ملیں گی؟ کس طرح ہم بروہ مند ہوں گے؟ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے؟ کس طرح ہمیں وہ سستیاں، کاہلیاں اور ناپاکی قوتیں جو کام کرتی ہیں وہ کس طرح جائیں گے؟ کیونکہ ہم ان
خداوند کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن جو خداوند تیرا خدا بات کہے گا، جو آج تجھے کہے گا، وہ تجھے جافشانی سے کیا ہوگی؟ ماننی پڑے گی۔ جب ہم مانیں گے تو ایمان رکھیے کہ وہ اپنے آسمان کو آپ کی زندگیوں کے لیے کھول دے گا، وہ کثرت سے برکت دے گا، وہ کامیابی دے گا، وہ ترقی دے گا، اور وہ آپ سب کو بڑھاتا چاہے گا، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ پھر ہمیں کسی سے میں یا ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا باپ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے پاس کثرت برکتیں ہیں جو ہمیں دینے کو ہے، لیکن ہم ان برکتوں کو لینا نہیں چاہتے، ہم ان برکتوں کا رسیو نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ترقی کو نہیں لینا چاہتے، ہم اس سرفرازی کو نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے۔ پڑوسی چاہے یہ نہیں کہ گھر کے ساتھ جو رہتا ہے وہی ہے، جو ہمارے ساتھ ہم خدمت ہے، جو ہمارے ساتھ گانے بجانے والے ہیں، یا پاسٹرز ہیں، یا کلیسیا ہے، یہ بھی ہمارے ایک پڑوسی ہیں جس سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے۔ اور محبت تو ہماری کلیسیا میں، ہمارے لوگوں میں ٹھنڈی پڑ چکی ہے، بہت کم محبت ہے، اور زیادہ نفرتیں، تکرفیں اور عیب جوئیاں ہیں، جو ہم کرنے میں ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، جو کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ کہاں پر کس کو گرایا جائے، کہاں پر کس کو بات کی جائے، کس کا دل دکھایا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو تسلی دے سکیں، کلام کے ساتھ شادمانی حاصل کر سکیں، اس طرح کی ہمیں باتیں کم، اور جو بری نیچر، بری سوچ، بری رتبے کی باتیں وہ ہم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برکت نہیں مل رہی، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہم سرفراز نہیں ہو رہے، ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا، پوری جان سے، پوری عقل سے، پورے دل سے اور پورے ایمان سے۔ جب ہم ایمان رکھیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو وہ دنیا کی تمام چیزیں ہمیں دے گا، روحانی ہو چاہے زمینی ہو۔ وہ اپنے طلبگاروں کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھتا، جو اس کے طلبگار ہیں وہ کبھی بھی مانگتے نہیں ہیں بلکہ وہ دیتے ہیں۔ اور آگے ہم اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ وہ کس کس طرح کی برکتیں دیتا ہے اور کس طرح اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ کس کی بات سنی ہے جی؟ خدا کی، یا کسی چودھری دی، یا کسی محلے دے ٹھیکیدار جوڑا بھی ہوندا ہے بڑا افسر، ان دی سننی ہے کہ خدا دی سننی ہے؟ وقتی طور پر خدا کی سنیں، کیونکہ خدا نے اپنے سے بڑھ کر عزیز کسی کو بھی نہیں رکھا، نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائی کو، تو پھر اسی ملے دارہ دیا گلا سن اس ان خوف زدہ کر دے رہے، دعا چ نہ جاؤ، سسٹر دے چرچ نہ جاؤ، اسی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جتوں صحیح تعلیم ملتی ہے، جتوں تانوں برکت ملتی ہے، اتوں ہمیشہ تاڑیاں ٹنگا کھچیا جانیاں، تانوں گرایا جائے گا، تانوں روکیا جائے گا۔ یہاں پر لکھا کہ تو اپنے خداوند اپنے خدا کی بات کو سن تو ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ تو ہمیں صرف اپنے خداوند کی بات کو سننے کی ضرورت ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اگر اس نے اس منسٹری کے ساتھ آپ کی فیملی کو، آپ لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص پلان ہے، کوئی خاص منصوبہ ہے۔ اسی لیے اس نے آپ کو یہاں پر بٹھا دیا ہے، اسی لیے اس نے یہاں پر آپ کو لے آیا ہے۔ اگر اس کا کوئی پلان نہ ہوتا آپ کا یا ہماری زندگیوں میں، تو وہ آپ یہاں پر نہ ہوتے، شاید کہیں اور چرچ ہوتے، یا کہیں اور کلیسیا کے ساتھ ہوتے، یا کسی اور خادم کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے۔ ہمیں اس کی کالنگ کو سننے کی ضرورت ہے، اس کی بات کو سننے کی ضرورت ہے، کس بلاوے کے لیے وہ اس نے ہمیں بلایا ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ آج دانیل بھائی کے لیے تالیاں بجی، اور کل ہی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یسوع میرے خواب میں آیا۔ ایک گیت گاتے نا،
राती मेरे कांच यीशु आ गए मेरा दिल करे पलका नू। खोला। इसी तरह उन्होंने बताया कि मुझे 2 दफा रात को कॉलिंग हुई है। एक दफा तो उन्होंने मुझे दुआ सिखाई, और कौन सी दुआ? ऐ हमारे बाप, जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई। और वो इसका आज से जो दानियल भाई है वो भी यीशु का शागिर्द बन चुका, और उसने वही दुआ अपने बंदा को सिखाई। वो ऐवी नहीं रहा था, बोता नाचता पड़कता फिरता, और अधिविजन से भी गया ये कह रहा था कि खुदा ने मुझे चुना है और यहाँ तक मुझे दिखाया है कि तू सारी रात दुआ में ठहर जा। खुदा उससे बात कर रहा है, क्योंकि खुदा का प्लान है उसकी जिंदगी। खुदा उसको बढ़ाना चाह रहा है, खुदा उसको सरफराज करना चाह रहा है, लेकिन सरफराजी तब है जब वो इस बात को सुनकर ठहरा रहेगा, अमल करेगा। हम कहते हैं कि यीशु के हाथ के नीचे फरोतनी से खड़े रहो। जब तक खड़े रहते हैं बरकतें जारी हैं, और जब हम उस जगह से इधर उधर हो जाते हैं तो सब कुछ खो जाता है, फिर कुछ भी नहीं मिलता, मिला हुआ भी गुम हो जाता है। जो आई बरकत है वो भी चली जाती है हमारे एटीट्यूड से, हमारी अक्कड़ से, हमारी गरूर से, हमारी घमंडी से। थोड़ा सा रूहानी तौर पर भी बढ़ जाते ना तो दूसरों को कुछ समझते नहीं। हम यही कहते हैं कि नहीं, जो मैं हमारा मैं या तो और कोई नहीं। अपनी इसको क्यों गिराया गया था कि उसमें मैं आ गई थी। वो मैं कहता था कि मैं तख्त लगाऊंगा, मैं ज्यादा बढ़ूंगा इससे। वो यीशु का मुकाबला कर रहा था, और उसमें वो मैं थी, तो मैंने उस यीशु ने उसको गिरा दिया, और वो आज तक हम सबको गिराना चाहता है, और हमें वही मैं को पैदा करना चाहता है ताकि हम आगे ना बढ़े, हम मसीह की बात को ना सुने बल्कि अपनी बातों को सुनकर आगे की तरफ चले। इस तरह बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने से, उसकी बात को सुनने से। उसने कहा है कि मैं बरकतें तुझ पर नासिल करूंगा, और वो बरकतें तुझको मिल जाएंगी। और वो बरकतें कौन सी हैं? कि तू शहर में भी मुबारक होगा और तू खेत में भी मुबारक होगा। कितनी बड़ी बरकत है! शहर में भी मुबारक और खेत में भी मुबारक। शहर जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, जिस अगर एरिया में तो कम ही इज्जत मिलती है, लेकिन खुदा ने कहा कि तू शहर में भी मुबारक हो। ये उसकी कॉल है, किसी इंसान की नहीं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी किस्म की भी बरकत को दे सकता है। और उसने कहा है कि तू शहर में भी मुबारक होगा, और ये तब होगा जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके हुक्मों पर चलेंगे, उसके कहने को मानेंगे, फिर ये बरकत हमें मिलेगी। खेत यानी कि जहां पर तू कारोबार करता है, जहां पर तेरा बिजनेस है, जहां पर तेरी ड्यूटी है, तू उस जगह पर भी मुबारक होगा। वहां पर भी तुझे कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, वहां पर भी तुझे कोई मुसीबत छू नहीं सकेगी, क्योंकि तू अपने खुदा का फरजंद है। उसने तुझे चुना है, उसने तुझे चुनकर दुनिया से अलग कर दिया है, इसीलिए वो तुझे इन बरकतों से नवाजेगा। और ये बरकतें लेना कोई आम बात नहीं, बहुत मेहनत की जरूरत है। और मेहनत क्या है जी? दुआ करना, दुआ में मसरूर रहना। उसके कलाम में लिखा है, तो मुझ में मसरूर रहता मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। मुरादें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन मसरूर कम ही रहना चाहते हैं, दुआ कम ही करते हैं। उसकी हजूरी में भी आकर कई लोग अपना ध्यान दुआ की तरफ नहीं लगाते, और आंखें बंद नहीं होती, हाथ नहीं बढ़ाते, क्योंकि यीशु से छुई ना लगे। हाथ उठे उदाहरण तो डरने हैं, हाथ ऊपर करने से डरते हैं। और अगर आप मूसा को देखें तो वो जितनी देर दुआ करता था वो अपने हाथों को बुलंद रखता था, उसकी यहाँ तक कि बाजू इतनी ज्यादा सूज जाती थी कि वो नीचे करना मुश्किल हो जाती थी। लेकिन वो यही चाहता था कि मेरा बाप मुझे छुए, मुझे ब्लेस करे, और उसकी ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है। और हम हाथों को बढ़ाने से डरते हैं, हाथों को ऊपर करने से डरते हैं, किधर यीशु पेशाब की ना छू ली, किधर चंगे ना हो, किधर बरकत ही ना मिल जाए, किधर सरफराजी ना मिल जाए। इसी तरह ना
ہم اسی لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ اور اس نے آگے کہا ہے 4 آیت میں، تیری اولاد، تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپاہوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑیں بکریوں کے بچے بھی مبارک ہوں گے۔ تیری اولاد، ہماری اولاد کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے، اس کی اولاد زمین پر زوراور ہوگی، اور وہ زوراور ہوگی اس طرح کہ وہ ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، وہ خدا کے تابع ہو جائیں گے، وہ روح سے بھرے رہیں گے، روح سے معمور رہیں گے۔ یہ زوراور ہے، اس طرح کے وہ زوراور ہوں گے۔ جس طرح مسیح چاہتا ہے وہ اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ اے نہیں کہ چنگے تگڑے ہوں گے، کوئی جم شم کرن گے تو کوئی بندہ شدہ کوٹ کے آئیں گے، اے جدے زوراور نہیں۔ وہ روح سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ نہ آکیں گے نہ تھکیں گے، بلکہ مسیح کے ساتھ چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ تیرے اولاد بھی اور ان کی زمین کی پیداوار، پہلے وقتوں میں بلکہ آج کے دور میں بھی گائے بیل جو ہے لوگوں کے گھروں میں ہے، وہی ان کا کاروبار تھا، اور اسی کاروبار کے ساتھ وہ ہر چیز کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور آج بھی جن کے پاس ہے وہ خدا کا پیغام ہے، اور ہم لوگوں کا یہ بھی برکت ہے کہ وہ ان میں بھی برکت کو ڈالے گا، وہ ان کو بھی بڑھوتری کرے گا، ان کو بھی زوراور بنائے گا۔ میں نے لاسٹ ٹائم کہا ایک خادم تھے، انہوں لوگ نہیں سلاپتے تو جانوروں کلام سنان لاپتے ہیں کہ شاید ایسے سن کے صحیح ہو جائے، ایسے سن کے خدا دے تابع ہو جائے، کیونکہ انسان سنتا ہے اور اس ٹائم نکال کر پھینک دیتا ہے۔ وہ کلام کو پھینک دیتے ہیں لیکن اور باتوں کو دل میں رکھتے ہیں، اور باتوں کو ذہن پر حاوی کر لیتے ہیں، وہ اور باتوں پر اپنے آپ کا جو فوکس ہے وہ بنائے رکھتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کے کلام کے اس کے منہ کی کئی ہوئی باتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گی، تیرے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تیرے کچن کے آٹے پانی تیل میں وہ کثرت سے برکت دے گا، وہ آٹے والی مٹی کو، تیل والی کپی کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا، وہ اس میں بھی کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے۔ ہم کبھی بھی بھوک سے نہیں مریں گے۔ ابھی میں نے کہا کہ اس کے طلبگار ٹکڑے مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہی اس طرح کرتے ہیں جو اس کے طلبگار نہیں، جو اس کے حکموں پر نہیں چلتے، جو اس کی بات کو نہیں سنتے۔ صرف وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، بلکہ اس نے اپنے ہر ایک پرسن کو دینے والا بنایا، لینے والا نہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ کتنی خوبصورت برکت ہے کہ ہم اگر کہیں بھی باہر چلے جاتے ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی گھر میں، کہیں بھی جائیں گے تو ہم باعث برکت ہے۔ ہمیں خدا نے برکت دی ہے کہ تو باہر جاتے وقت بھی کیا ہوگا، مبارک ٹھہرے گا، اور جب واپس آئے گا تب بھی اسی برکت کے ساتھ اپنے گھر میں لوٹے گا۔ وہ برکت تجھ سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، تو باہر بھی جتنا مرضی لوگوں کو دے آ، وہ برکت تیری بڑھتی چلی جائے گی، وہ کبھی نہ کم ہوگی، کیونکہ خداوند کا ہاتھ تجھ پر ہے۔ اس نے تیرے ہاتھوں کو بلیس کر دیا ہے، اس نے روپے پیسے میں برکت دے دی ہے تاکہ تو ہر وقت مبارک رہے، تو آتا جاتا لوگوں پر اپنے ان جو خدا کی عطا کرتی نعمتیں ہیں ان کو لوگوں میں دے سکے، تیرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو، تو ہر وقت مبارک ٹھہرے۔ اور یہ بڑی بلیسنگ ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند جب ہم آپ کے کاموں کے لیے باہر بھی جائیں تو باعث سے برکت ہو، اور جب اپنے گھروں میں بھی آئیں تو اسی برکت کو لے کر آئیں، بلکہ مزید برکت جو ہے ہم میں ہو، ہمارے پیالے کبھی نہ ختم ہو، ہمیشہ لبریز رہیں، ہمیشہ بھرے رہیں آپ کے لہو سے، آپ کے روح سے، آپ کے مسا سے، آپ کی حضوری سے، ہم ہمیشہ ممور رہیں۔ یہ برکتیں ہمارے لیے ہیں۔ اور اس کے کہا کہ جو تیرے دشمن، خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا۔
جو ہم پر اٹیک کرتے ہیں، جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو ہمیں گرانا چاہتے ہیں، جو ہماری منسٹری کو بند کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ اسپرٹس پائی جاتی ہے، وہ مخالفین کی اسپرٹس، وہ ہمیں بڑھنے نہیں دیتی مسیح میں ان اسپرٹس کو۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ کسی قسم کا بھی دشمن ہوگا تو وہ شکست، یعنی کہ دشمنوں جو تجھ پر حملہ کریں گے وہ روبرو شکست نہ ہوں گے، بلکہ وہ تیرے مقابلے کو ایک راستے سے آئیں گے، اور کتنے راستوں سے؟ 7 راستوں سے جائیں گے۔ دیکھیں کہ خداوند کس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے، کس طرح ہماری نگہبانی کرتا ہے، کس طرح ہمیں سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک راستے سے آئیں گے اور 7 راستوں سے جائیں گے کہ او پجنگے تو انہوں نے راہ نہیں لگے گا، ایوں کدھر نو پجے، کدھر نو جائیں۔ وہ ہمیشہ اپنے راستوں کو ڈھونڈیں گے، لیکن جہاں پر خداوند یسوع مسیح کھڑا ہو جاتا ہے تو ابلیس بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ابلیس ٹھہر نہیں پاتا، اس کو راستہ نہیں ملتا، وہ ہڑبڑی مچ جاتی ہے کہ میں کہاں بھاگوں، میں کہاں کو جاؤں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ ایک راستے سے تو آتا ہے لیکن 7 راستوں سے بھاگتا ہے۔ ہمارے اندر اس کا انوائنٹنگ، اس کا مسا اس قدر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مسیح یسوع کی مانند بنو، اور ہم کس کی مانند بنتے ہیں؟ کس کی مانند بنتے ہیں؟ یسوع کی مانند یا کسی اور کی مانند؟ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے، جیسے آج کل رجب سارے کہتے ہیں آج کل کا بن گیا، لیکن ہمیں اس کی طرح نہیں، بلکہ ہمیں کلام کو سنتے ہوئے اپنے مسیح یسوع کے جیسا بننا ہے، اس کی جیسی صلاحیت و کردار اور اس کی جیسا جو مثال ہے ہمیں بننا ہے، تاکہ ابلیس ہمیں دیکھ کر تھر تھرائے، وہ ہمیں دیکھے دور سے ہی بھاگ جائے کہ یہاں پر شیر ببر ہے، یہاں پر وہ گرجنے والی خدا کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے گرجنے سے میں جل جاؤں گا، میں ٹوٹ جاؤں گا، میں بکھر جاؤں گا۔ وہ راستہ ڈھونڈے اور اس کو راستہ نہ ملے، اور اس نے کہا کہ خداوند تیرے آباد خانوں میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا۔ خداوند تیرے خدا اس ملک میں تجھ کو، جسے وہ تجھ کو دیتا ہے، تجھے برکت بخشے گا۔ یہ بھی برکت خدا نے کہا ہے کہ تیرے آباد خانوں اور سب کاموں میں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں بلیسنگ نہیں ہے، کبھی انہوں نے اپنے آپ پہ غور نہیں کیا، اگر وہ انکم لے کر آتے ہیں، پیسے لے کر آتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، یا ان کی جو شراکدار تھیلیاں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں برکت ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اسی لیے نہیں کہ ہم خدا کے تابع نہیں، ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اور اس سے کہنے پر نہیں چلتے۔ وہ یونا کی طرح ہمیں کہیں اور بھیجتا اور کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اس کے کہنے پر چلیں گے تو یہ برکت ہمیں مل جائے گی۔ ہم کسی بھی چیز پر ہاتھ لگائیں گے تو وہ باعث برکت ہوگی، چاہے وہ ہماری سیلری ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے کسی بیمار پر ہاتھ رکھیں گے، کسی بدروگ گرفتار پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ آزاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی بے روزگار کے لیے آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے تو وہ روزگار بن جائے گا، اس کی کمائی میں خدا کثرت سے برکت دینا شروع کر دے گا، اور وہ برومند ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ بڑھانے سے۔ اور اس نے خاص طور پر مرد کے ہاتھوں کو برکت دی ہے، اس نے ان کے ہاتھوں کو بلیس کیا ہے تاکہ یہ کسی بھی چیز میں یا کسی بھی کاروبار میں ہاتھ لگائے تو یہ برومند ہو، ان کی برکتیں بڑھتی چلی جائیں اور یہ کثرت کی برکتوں کو رسیو کرے۔ اور آگے پھر وہ لکھتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مان اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم کرے گا۔ پھر یہاں پر وہی بات کر رہا ہے کہ تو میرے حکموں پر چلے، ان راہوں پر چلے جو راہیں میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں، جو راہوں پر تجھے میں نے کھڑا کیا ہے وہاں پر قائم ہے، اس جگہ پر قائم ہے، اس جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو، اور ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چرچ بلڈنگ اس کلیسیا کے ساتھ، اس پاسبانہ کے ساتھ اگر خدا نے آپ کو جوڑا ہے تو ہمیں ضرورت ہے ہمیں قائم رہنے کی، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی برکت کو کھونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ اگر اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، میرے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا. یہ پلیٹ فارم اس کا کھلا ہوا ہے اور اس کی برکتیں ہیں، یہ لوگ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کسی کو کوئی گھر سے کھینچ کر نہیں لایا، وہ خود ہی اس کا روح ان لوگوں کی زندگی اور ذہنوں میں کام کرتا ہے اور وہ لوگ یہاں پر مشہور ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہاں کی کلیسیا قائم کرنا چاہتا ہے، یہاں کے ایریے کے لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ میری راہوں پر چلے، میرے حکموں پر چلے، میرے کہنے کے مطابق چل سکے. کیونکہ ہم چلتے نہیں، ہم حکموں کو مانتے نہیں، ہم اس راہوں پر کھڑے نہیں رہتے. پھر ہمیں وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ایک پاک قوم بناؤں گا جو پاک ہوگی اور پاکیزگی کو ظاہر کرے گی، ہر وقت خدا میں رہیں گے. ہم پاک مانے چاہیں گے کیونکہ ہمارا باپ پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی پاک ہوں. ہم میں وہ گناہ اور وہ آلودگی نہ پائی جائے جو اس کو پسند نہیں، جس سے وہ خوش نہیں ہوتا، جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر چاہتی ہے، جو ہمیں برے کاموں کی طرف لے کر چاہتی ہے. وہ ہم سے اس طرح کی کچھ بھی نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میرے لوگ بھی پاک ہو جائیں. پاک الفاظ ہو، اچھے الفاظوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو بات کریں، اچھے الفاظوں کے ساتھ عزت کریں ایک دوسرے کی، اور پھر ہم ایک پاک قوم بنیں گے. اور کہا ہے کہ دنیا کی سب قوم یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈریں گے. کس کے نام سے؟ خداوند کے نام سے، اس باپ کے نام سے. جب ہم اس باپ کے نام سے کہلاتے ہیں تو قومیں کیا کریں گی؟ ڈریں گی. وہ ڈر جائیں گے، وہ ڈریں گے جو خداوند کے نہیں ہیں، جو یسوع کے نہیں ہیں، جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اس کے حکموں پر چلنے والے نہیں ہیں. صرف وہ لوگ ڈریں گے، وہ نہیں جو اس کے طلبگار ہیں، جو اس کے حضوری میں رہتے ہیں، جو اس کے پاس رہتے ہیں، جو اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں. وہ لوگ نہیں ڈریں گے. اور لکھا ہے جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو، تیرے چوپاؤں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو بھرو مند کرے گا. کون سی جگہ؟ جو اس نے قسم کھا کر ہمارے باپ دادا کو دی تھی. یہ جگہ، یہ پلیٹ فارم ہمارے باپ دادا سے ہے. یہ جو گھر آج کھلا ہے، اگر کھلا ہے تو وہ خدا کی مرضی سے، کیونکہ وہ یہاں پر اس چیز کو بھرومند کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دور تھے، جس کو ہم جاننا نہیں چاہتے تھے، جس کے مطابق ہم چلنا نہیں چاہتے تھے. وہ اس بات کو یہاں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا یہاں پر. اسی لیے اس نے اس پلیٹ فارم کو کھولا، اسی لیے جیزس میس سیور منسٹری کو یہاں پر اس نے کھڑا کیا، ایک ستون کی مانند بنایا تاکہ ان خادموں کے وسیلہ سے، اس منسٹری کے وسیلہ سے لوگ نجات کو پائیں، لوگ نجات کو حاصل کریں، رسیو کریں اپنی نجات اور یسوع نام میں بڑھتے چلے جائیں. اور وہ یسوع نام ہماری زندگیوں میں مخلصی اور رہائی دلاتا ہے، تحریکیوں سے نکالتا ہے، بندھنوں کو توڑتا ہے، ناپاکی لعنتوں کو ہماری زندگیوں سے ختم کر دیتا ہے. صرف وہ ایک نام ہے جو ہم ساری چیزوں سے مخلصی دیتا ہے اور ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، وہ صرف یسوع نام ہے. اور اس نے کہا آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا اور تیرے ملک میں وقت پر می برسائے گا، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا برکت دے گا. اور تو بہت سے قوموں کو قرضہ دے گا پر خود قرضہ نہیں لے گا. اس نے کہا کہ جس ملک میں تو رہتا ہے اس ملک میں وقت سے می بھی برسے گا. کہیں کہیں ملک شہروں میں بارش نہیں ہوتی، یہ چاروں موسم نہیں ہوتے، پر ہم خوش نصیب ہیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے اور بارش بھی ہوتی ہے جیسے کہ آج بھی ہو رہی ہے. اور اس نے کہا کہ آسمان کا اچھا خزانہ میں تیرے لیے کھول دوں گا. تب کھلے گا میرے عزیزوں جب ہم ایمانداری سے چلیں گے.
فرما برداری سے چلیں گے، تابعداری سے چلیں گے، وہ اپنے آسمان کے دلیچوں کو کھول کر کثرت کی برکت دے گا۔ یہ سال آپ کے لیے برکت کا سال ہے۔ جو گزرا سال تھا اس میں بھی خدا نے آپ کو برکت دی، لیکن یہ سال ایمان رکھیے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت کی برکت ملنے کو ہے، آپ رومند ہونے کو ہیں، آپ کے لیے آسمان کھلنے کو ہے، آپ روحانی طور پر، مالی طور پر ہر طرح سے برکت کو رسید کریں گے، اور آپ یسوع کے نام میں بڑھتے چلی جائیں گے، کیونکہ وہی نام ہے جو ہمیں سرفراز کرتا ہے، وہی نام ہمیں بلندیوں پر لے جاتا ہے، وہی نام ہے جو ہمیں ترقی اور سرفرازی دیتا ہے۔ پر ضرور ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، ہم اس کے کہنے کے مطابق چلیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو قرض لے گا نہیں بلکہ قرض دے گا، یہ اس کی برکت ہے۔ اور اگر ہم قرض لیتے ہیں تو دیکھیں کہ ہماری برکت کھوئی ہوئی ہے، ہم کہاں سے گرے ہوئے ہیں، ہم کہاں سے خدا کی نظر سے دور ہیں، کیوں ہم قرض لے رہے ہیں، کیوں ہم قرض کی لعنتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیوں ہم پر یہ بوجھ ہے، اور یہ لعنت ہم سے دور نہیں ہو رہی، ہمارے گھرانوں سے دور نہیں ہو رہی۔ اس لعنت کے لیے دعا کیا ہے، یہ قرض کی لعنت ہے جو ہمیں اس قرض کے اس دباؤ کے نیچے ڈالتی ہے، تاکہ ہم خدا کی رفاقت میں نہ رہیں۔ جھوٹ فریب کے ساتھ قرض لیے جاتے ہیں، جھوٹ فریب کے ساتھ لوگوں سے مانگا جاتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ اور یہ فریب ہمیں ہمارے یسوع سے دور کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے اس سال یہ دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند ہم بھی دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے نہ بنے، اور مزید بڑھ چڑھ کر تیرے حصے کو دے سکے، تیرے لوگوں میں صرف کر سکے، جو تجھ سے دور ہیں، جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ہم ان کو کھلا سکیں۔ اور اس نے ایک اور بلیسنگ کو رکھا ہے، اس نے کہا کہ خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پشت نہیں بلکہ سرفرازی رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر بناؤں گا۔ وہ ہمیں کسی کے پیچھے یا کسی کے عہد یا کسی کے تحت کے مطابق نہیں چلنا سکھاتا، ہمیں اس کے روح القدس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس کا روح گائیڈ کرتا ہے، جس طرح وہ ہمیں دلیری دیتا ہے، جس طرح وہ ہمیں صلاحیت بخشتا ہے، مشورے دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا سر ہے۔ ہم دم نہیں کہ کسی انسان کے پیچھے چلیں، کسی انسان کے کہنے پر اپنی زندگی بسر کریں، کسی انسان کے کہنے پر چرچ جائیں، چرچوں میں نکلیں اور ادھر جائیں ادھر جائیں۔ ہم کسی کی دم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں سر بنایا ہے، اور ہمیں اس سر کے مطابق چلنا چاہیے، اس ہولی اسپرٹ کے مطابق چلنا چاہیے، اس پاک روح کی صحیح حیثیت کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس روح القدس کو مانگیے جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمیں اچھی تربیت دیتا ہے، اچھی رہنمائی کرتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں کسی خوف سے نہیں ڈرنے دیتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اس نے ہمیں یہ ٹھہرایا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو اپنے خداوند کے حکموں کو جو میں آج کے دن دیتا ہوں سنے، اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور ایک بات کہتا ہے کہ جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں، ان میں سے کسی سے دائیں یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور غیر معبودوں کی پیروی اور دعا نہ کرنا۔ آخری اور لاسٹ بات، اس نے کہا کہ جن کا حکم میں تجھے دیتا ہوں اور جس راہوں پر میں تجھے کرتا ہوں، وہاں پر کھڑا رہ، اس سے نہ دائیں مڑ نہ بائیں مڑ، اور نہ کسی غیر معبودوں کی نہ بتوں کی پرستش کر۔ اب یہاں پر گیت گا رہے تھے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ تو کس کی پرستش کرنا چاہتا ہے؟ زندہ خدا کی۔ وہ زندہ خدا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، اور وہ ہم سے کہتا ہے خوف نہ کھا، مت ڈر، بے دل نہ ہو، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بھی غیر معبودوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، کسی بھی آسمان کے نیچے یا زمین کے نیچے کوئی بھی ایسی مورت یا صورت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ضروری نہیں کہ جو اسٹیچو ہیں صرف ان کو پوچھنا، کئی مورتیاں ہم نے اپنے دلوں میں بنائی رکھی ہیں، کئی سوچوں کی مورتی، کئی خیالات کی مورتی جن کو ہم پوچھتے ہیں، جو رسمات ہیں، جو ہماری کئی موجودات کے طور طریقوں سے چل رہی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے بت پرستی ہے۔
وہ بھی خدا کو اس طرح کے کام بالکل بھی پسند نہیں. ہمیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, تو پھر یہ آسمان ہماری زندگیوں پر کھلے گا. پھر ہم کھیت میں بھی باعث برکت ہوں گے اور شہر میں بھی. پھر ہمارا اندر آنا بھی مبارک ٹھہرے گا اور باہر جانا بھی مبارک ٹھہرے گا. پھر ہمارے بچے اور ہمارے کاروبار میں ہر کسی چیز کی کثرت کی وہ برکت دے گا. لیکن اس نے شروع میں بھی وہی بات کی اور آخر میں بھی وہی بات کی کہ تم خداوند اپنے خدا کی بات کو عمل کرو, حکموں پر چلو, جا خوشحالی سے بھاگو, کسی غیر معبودوں کے پیچھے نہ چلو. جہاں پر میں نے تجھے کھڑا کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے کھڑے رہو. جہاں پر اس نے کھڑا کیا ہے جب تک وہ نہیں چاہتا وہاں سے ہمیں ہلنے کی ضرورت نہیں, وہاں سے ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں, وہاں سے ہمیں نہ دائیں نہ بائیں مڑنے کی ضرورت ہے, بلکہ وہاں پر قائم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جو برکتیں اس نے ہمیں عنایت کرنی ہے ہم اس کو ریسیو کر سکیں, اس کے ساتھ چل سکیں, اس پہ قائم رہ سکیں. پھر دیکھیں کہ جو آپ کی اولاد برومند ہوگی, آپ کے گھرانے برومند ہوگے, کیونکہ اس نے کہا کہ بڑو پھلو اور محکوموں محروم رہو. اس نے یہ نہیں کہا کہ بے اولاد رہیں گی, ہمارے پاس اولاد نہیں ہوگی یا ہماری نسلیں نہیں بڑھیں گی, بلکہ اس نے بڑھنے کی برکت دی ہوئی ہے. اور تب اب ہم اس کے کہنے پر چلیں گے, اس کی راہ پر چلیں گے, اس پر ایمان لائیں گے. اس کا کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جب اس کو سنیں گے, اس پر عمل کریں گے تو ہمارے ایمان کی مضبوطی بڑھتی چلی جائے گی اور خدا کا آسمان ہم زندگیوں پر کھل جائے گا. اور یہ کثرت کی برکتیں میرے اور آپ کے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہوں گی. پھر ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی کہ ہم ان برکتوں کو کس طرح سنبھالیں, کس طرح رکھیں, کس طرح ہم قائم کریں. ہم تھک جائیں گے لیکن برکتوں پہ برکتیں نازل ہوتی جائیں گی. میرا ایمان ہے کہ یہ کلام اور آپ ہر ایک زندگی خدا ان کثرت کی برکتوں کو دیں گے. ہاللیلویہ.